اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا۔ یہ ایک کمٹمنٹ تھی ہماری، ایک وعدہ تھا جب عمرے پہ گئے تھے۔ حافظ عمار صاحب بھی تھے، راسخ الہی بھی ساتھ تھا، اور وہاں ہم نے روزہ رسول پہ یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو کام ہونا چاہیے تھا جب سے پاکستان بنا ہے۔ ہم کہتے تو ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن انفارچونیٹلی عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا۔ تو آج ہم نے افتتاح کیا ہے سیرت اکیڈمی کا، اور یونیورسٹی خاتم النبیین یونیورسٹی کا افتتاح کیا ہے، اور اب باقاعدہ اس میں انشاءاللہ تعالی کام شروع ہوگا، اور اس پر 80 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ بیچ میں مسجد بھی ہے، اور ہاسٹل کو ہم علیحدہ بنا رہے ہیں۔ کوئی 1.5 کروڑ کا یہ منصوبہ ہے، انشاءاللہ پایا تکمیل تک 1.5 ارب کا منصوبہ ہے، جب پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ اور اس حوالے سے میں خاص طور پہ آج جو یہاں بیٹھے ہیں، جنہوں نے بل کے حوالے سے اور اس میں جو اپنی ان پٹ دی ہے، اس کو کیسے وے فارورڈ کیا ہے، کیسے لے کے چلنا ہے، اس حوالے سے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اور خاص طور پہ جب بل پاس ہوا تو لکھ صاحب نے اس کے اوپر بڑا کام کیا، اور ہمارے اسپیکر جو ہیں سبطین خان صاحب نے بڑا اس کے اوپر کام کیا، قاری حنیف جلندری صاحب نے بڑا اس کے اوپر کام کیا، اور جو ایکچوئل بل پیش کیا گیا وہ میاں شفیع صاحب ہمارے چیئرمین تھے اس کمیٹی کے، وہاں سے رحیم یار خان سے، انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی دعائیں ہمارے ساتھ رہی ہیں، ان کی مشاورت ساتھ رہی ہے، وہ خاص طور پہ ان کو ہم نے مدعو کیا ہے، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح آج وہ نہیں آ سکے، کوئی طبیعت ان کی خراب تھی، نارووال کے ہمارے سید حسن شاہ صاحب۔ جب میں نے 2004 میں یہ اکیڈمی شروع کی تھی تو اس وقت وہ ہمارے وزیر ہوا کرتے تھے، تو اس لیے ان کی جو خدمات ہیں ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور بڑا اچھا اس کے اندر انہوں نے کام کیا۔ پھر یونیورسٹی میں ہم نے پہلی دفعہ جب سے پاکستان بنا ہے، خاتم النبیین کے حوالے سے جو اصل کام ہوا ہے کہ جتنی ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اس میں متعدد علماء کونسل کو بٹھا کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ سے جہاں بھی کسی جگہ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا وہاں لکھا جائے گا خاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد نبی نہیں آنے والا۔ یہ پہلی دفعہ ڈاکومنٹ میں سارا کچھ آیا ہے، اور خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں سے جب ہم نے ابتدا کی تو پھر یہ سلسلہ آگے کی طرف بڑھتا گیا، اور سود کے خاتمے کے لیے، اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے ہم نے قانون بنایا، 10 سال کی سزا رکھی ہے۔ اب اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جتنے دن بھی ابھی ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، تو یہ کام ہم نے پایا تکمیل تک انشاءاللہ تعالی اس کو پہنچانا ہے، تاکہ جلد سے جلد یہ کام پہنچے کہیں۔ اور پھر نکاح نامے میں بھی پہلی دفعہ بہت سارے واقعات ہوئے جس میں کہ بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا۔ نکاح نامے میں بھی ہم نے، اور وہاں حلف نامے کے اندر لکھا ہوا ہے، چاہے عورت ہے دولہا ہے دلہن، وہ باقاعدہ حلف دے گی اس بات کا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاتم النبیین ہیں، اور میرا پورا پختہ یقین ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر اسی طرح جو دولہا ہوگا وہ بھی یہی بات کہے گا، اور یہ بالکل عین ہماری جو تہذیب ہے، ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو دین ہے، اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنی نئی جنریشن کے حوالے سے۔ اس میں پہلی سے 5ویں تک ناظرہ، اور اس کے بعد پھر 12ویں تک ترجمہ قرآن شریف کا۔ اگر وہ پاس نہیں کرے گا بچہ تو آگے نہ انجینئر بن سکتا ہے، نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، اور یہ اسکولوں میں شروع ہو گیا ہے۔ مراد راز صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، اور ابتدا راسخ الہی اور ساری یہ ٹیم بیٹھی ہے ہم نے کی ہے، تو اب الحمدللہ یہ اب ایک جو ہم نے اس وقت سوچا تھا، بیج بویا تھا، اب یہ پودا نہیں، اب یہ آہستہ آہستہ درخت بن رہا ہے۔
اور یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے، جب آپ دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں حضور کے سامنے، صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اس کی پھر غیبی مدد آتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہزار لوگوں نے مخالفت کی کہ جی حکومت ختم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ میں کہ اسی ختم ہوندے ہوندے تھوڑا کام کٹ جائیں گے، فکر نہ کرو۔ اب شہباز شریف، اب کل عمران خان صاحب نے ٹھیک کہا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کا تو میں بندوبست کروں گا، اور پہلے تو ہم نے لے لیا ووٹ آف نو کانفیڈنس، ووٹ آف کانفیڈنس لے لی ہے، اب ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا۔ اب شہباز شریف کے دیکھیں، اس کی کوئی اسکیم کامیاب نہیں ہو رہی، اب ان کے اندر انشاءاللہ تعالی ایسی پھوٹ پڑ جائے گی پی ڈی ایم میں کہ یہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ایک جھوٹے کو تو بلا لیا نواز شریف نے اس کی کلاس لینے کے لیے، اور نواز شریف کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کہتا ہے کہ ہمیں نقابی نظر آ رہی ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا سٹیپ لیا جائے گا۔ اور یہ شہباز شریف جو بہت ہوشیار بنتا ہے، چلاک بنتا ہے، اب یہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی شاید میری کہیں کوئی غیب سے مدد آ جائے۔ غیب سے اس لیے مدد نہیں آئے گی کہ اس میں ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ شہباز شریف بڑا اور ساگ ڈار کہتا تھا میں ڈالر لے آؤں گا، یہ لے آؤں گا، اب یہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ نون لیگ والے۔ اور جب اس نے کہا کہ میں نہیں آ رہا، اس سے نون لیگ اور نیچے چلی گئی ہے۔ انہوں نے انشاءاللہ دیکھنا الیکشنوں میں منہ چھپاتے پھریں گے۔ اور پی ٹی آئی جو ہے اس کی سوچ اچھی ہے، لیڈر ایماندار ہے، دیانتدار ہے، نیک ہے، اور وہ چاہتا ہے، اس کے اندر جذبہ ہے ملک کو بنانے کا، ملک کو سنوارنے کا، ملک کو آگے لے کے چلنے کا۔ آخر کسی نے تو اس کو بہتر کرنا ہے نا، کسی نے تو کھڑا ہونا تھا، تو آج جب وہ کھڑا ہوا ہے تو قوم اس کے ساتھ آ گئی ہے۔ جتنی آپ کا یوتھ ہے، جتنے آپ کے ینگ لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سب ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور پہلے میں وہ کہتے تھے کہ شروع میں کہ شاید یہ ہماری جو جماعت ہے مسلم لیگ کاف، شاید پتہ نہیں یہ استعفیٰ دیتے ہیں، اسمبلی توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے۔ یہ ادھر ہمارے ماشاءاللہ بڑے بہترین دوست بیٹھے ہیں نا غلط باتیں سنانے کے لیے۔ تو جب میں نے اور راسخ اور حسین علی گئے، اس سے پہلے مون سے نے کہا، میں نے کہا جی کہ یہ آپ کی امانت ہے، آپ لے لیں، آپ اس کو بھیج دیں لکھ کے ابھی، اور اس میں آپ کو اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہماری کمٹمنٹ تھی آپ کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا جی کہ مونس کو ہم صدر ہے، یہ بنا دیں گے، فلاں کر دیں۔ میں نے کہا جی نہیں، یہ بعد میں دیکھے گے، پھر لوگ سمجھیں گے ہم نے سودے بازی کی ہے۔ کوئی سودے بازی نہیں ہوئی، کہیں کوئی ذکر تک نہیں ہوا سودے بازی کا، صرف یہ سوچا ہے کہ یہ شخص ایماندار ہے، لیڈ کرنے کے اہل ہے، تو ہم بھی اس کے ساتھ چل کے، تو جیسے 4 مہینے میں ہم نے 4 سال جتنا کام کیا ہے الحمدللہ۔ آپ حیران ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ کیسے اتنے جلدی کام ہو گئے۔ کوئی ایسا سیکٹر نہیں چھوڑا ہم نے، تعلیم کا ہو، صحت کا ہو، ہیلتھ کارڈ کا ہو، احساس پروگرام ہو، فلڈ ہو، کوئی موقع آیا تو سب سے پہلے پنجاب حکومت نظر آئی ہے، اور نئے ضلع بنے، اس سے ایڈمنسٹریٹو بہت بہتر ہوا ہے۔ کل پھر میاں والی جو رہ گیا تھا اس کو بھی ہم نے ضلع بنا دیے، ڈویژن بنا دیے، اور حافظ صاحب کا ضلع تو ہم نے بنا دیے۔ ان کو اعتبار نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا جا کے دیکھ لیں، پھر میں نے جلسہ کیا وہاں ان کو یقین دلانے کے لیے، اور بہترین ہو گیا۔ پھر کل انہوں نے کہا کہ نہیں آج آخری کیبنٹ میٹنگ ہے، میرا تحفہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا پھر تحصیل بنا دیں، وہ تحصیل بھی بنا دی ہم نے، راولپنڈی ڈویژن کے ساتھ، اور راولپنڈی ڈویژن کے ساتھ لگایا ہے، وہ میاں والی کے ساتھ نہیں لگایا، ایسے غلط پہلے بات چلی ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی حافظ صاحب بھی بہت محنت کرتے ہیں، میرا حلقہ انہوں نے ڈیولپ کیا تلا گنگ میں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم نے وہاں سے کھڑے ہوں گے۔ اور ان الیکشنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ساری قوم آپ کو یکجا متحد پی ٹی آئی کے ساتھ عمران صاحب کی لیڈر ان کے جھنڈے تھلے اکٹھی ہوتی ہے، آپ کو نظر آئے گی، اور کامیابی سے ہم وہاں مکنار ہوں گے۔ اب جو بھی آپ نے سوال کرنے کا یہ پنجاب اسمبلی گزشتہ رات تحلیل ہوگی، غزل نوٹیفکیشن
گیا. ہاں جی. اب وزیر پنجاب اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت کی عمل کا آغاز ہونا ہے. آپ کب حمزہ شہباز کو رابطہ کر رہے ہیں یا لیٹر لکھ رہے ہیں اور کیا ممکنہ طور پر نام جو ہے وہ کے سیٹ اپ کے لیے سامنے آ رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو گورنر نے لیٹر لکھ رہے ہیں ان کو، حمزہ کو. میں نے تو لیٹر نہیں لکھنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا کام نہیں ہے. میں نے 3 نام دینے ہیں. آج انشاءاللہ رات کو 9 بجے کے بعد عمران خان صاحب کو ملیں گے تو ان سے مشورہ کر کے پھر 3 نام ہم دیں گے، اور جو باقی 3 نام دینے ہیں وہ تو حمزہ نے دینے ہیں. تو اب پتہ نہیں وہ آیا کہ نہیں آیا، ابھی تک ملک کے باہر ہی ہے. یہ تو آپ کو پتا ہوگا. فلحال انہوں نے تو جو ایسا کہا کہ ہم کسی بھی پارلیمانی کمیٹی یا اس طرح کے عمل کا حصہ ہی نہیں بنیں گے. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ جاتا ہے؟ نہیں یار، نہیں. دیکھو، ایک ان کا اپنا گورنر ہے، اس نے ہمیں کہا جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے اچانک ووٹ آف کانفیڈنس سرپرائز دی ہے. تو ہوں انشاءاللہ پھر بھگتن گے. ہوں انہوں کی واری ہے. جب بلوی صاحب کہیں گے جی کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں تو بس پھر ان کو جان کے لالے پڑ جائیں گے. ہاں جی. یہ سب جو عمران خان نے کہا تھا کہ جی اتنی زیادہ ہماری غربت ہو رہی ہے مسلم لیگ کے ساتھ کہ شاید ہم جو ہے وہ اکٹھے وہ ہمارے ساتھ ہی آ جائیں، تو کیا آپ اپنی علیحدہ شناخت پر قرار رکھیں گے؟ اور کیا یہ ٹرین اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ساری جو ہے وہ سارا کچھ کر لیں گے. وہ ہم انشاءاللہ کل ہم نے میٹنگ رکھی ہے رات کو گھر پہ. تمام ہمارے جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں اس میں بیٹھ کے پہلے مشورہ کریں گے ان کے ساتھ. پارٹی کے لوگوں کو، کامل علی آغا کو بھی بلائیں گے جو سینیٹر ہیں اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور ان کو بلا کے پھر مشاورت کے بعد فیصلہ کریں. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے بارے میں وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جمعے کے روز تک ان کو کہا ہے کہ آپ طریقے عدم اعتماد جمع کروا لیں تاکہ اسمبلی نہ ٹوٹے. آپ کے بارے میں یہ کہا گیا، کیا اس میں صداقت ہے؟ اب وہ معنی ڈھونڈ رہے ہیں. جو نواز شریف نے بلایا نا اس کی کلاس لینے کے لیے، وزراء نہیں وزیر، تو وہ کلاس سے بچنے کے لیے وہ اب پھر بہانے تلاش کر رہے ہیں. بالکل کوئی یہ جو اب بات آپ نے کی حقیقت کے برعکس ہے. جب ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جب آپ رائے دینے کے لیے گئے ہیں عمران خان صاحب کے پاس، تو انہوں نے مولوی صاحب کے حوالے سے کوئی آپ کو آفر کی، وہ آفر کیا تھی؟ یار وہ خود ہی بتائیں گے، اچھا لگتا ہے. ہوتے ہیں تو ظاہر ہے آپ ان کا گجرات ریجن ہے، گجرانوالہ ڈویژن ہے اور دیگر 1-2 ڈویژنیں ہیں جہاں پہ آپ کا اثر و رسوخ ہے. اور بلدیات میں بھی آپ نے بہت سارا کام کیا ہوا تھا. 13 سے 14 اضلاع کے اندر آپ کے وہ لوگ موجود تھے جو کہ لیڈ کر سکتے تھے جناب کو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ پنجاب میں الیکشن میں جاتے ہیں تو پھر کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سیٹیں جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہوں گی اور پی ٹی آئی کی؟ دیکھو انشاءاللہ یہ عمران خان صاحب کی محنت ہے، وہ رنگ لائے گی. ہم سارے مل کے محنت کریں گے تو نون لیگ کو انشاءاللہ تعالی عبرتناک قسم کی شکست ہوگی. چودھری شجاعت حسین صاحب سے آپ کی صلح کے معاملات کہاں تک پہنچے؟ کیونکہ اگلے الیکشن میں ٹکٹ تو پارٹی صدر نے جاری کرنے ہوتے ہیں. تو یار وہ کس سیمپل پہ الیکشن لڑیں گے؟ بلے کے نشان پہ لڑیں گے یا ٹریکٹر کے نشان پہ لڑیں گے؟ وہ آپ کو ذرا صبر کرنا پڑے گا. تو ٹائم آ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نون لیگ کا پنجاب میں مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ نون لیگ دا شروع ہونا ہے جڑا پیپلز پارٹی کا ہے. اچھا چودھری صاحب یہ بتائیں کیا آپ کے سیاسی مخالفین یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو نوازنے کے لیے ڈویژن بنائے، ضلع بنائے، اور اب آپ آٹے کی لمبی لائنیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی لمبی لائنیں پہلے کلیئر کرو. دیکھو بات سنو کہ ڈویژن جو بنے ہیں نا اور جو ضلع بنے ہیں، اس سے عام اس علاقے کے لوگ اتنے خوش ہیں کہ جس نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے انشاءاللہ آپ جا کے پتہ کر لینا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ الیکشن نہیں ہاریں گے اپنے حلقے سے. اور آج آٹے کا وہ حشر ہو گیا ہے، ریٹ اتنا نیچے آ گیا ہے، جا کے پتہ تو کرو. اور ہم نے کوٹا پہلے 50% 100% کوٹا دے دیا ہے. جتنی گندم میں نے کہا نکال کے رکھو، اور ٹرکوں کے ٹرک انہوں نے کیے ہوئے ہیں اور لوگ آٹا لے رہے ہیں. آٹے کا کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ سب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل الیکشن کی طرف سے بات جاری، اتنا پریشر شہباز شریف پر بلٹ اپ ہو رہا ہے کہ قومی اسمبلی اور دوسری دونوں صوبائی اسمبلیاں بھی ٹوٹ جائیں گی اور عام انتخابات کی طرف بات چلی جائے گی؟ اس کی نواز شریف نے بھی کہہ دیا جی انتخابات کراؤ. یہ سمجھتے کہ ہم ڈرتے ہیں، اور اس کے اوپر بات چیت اب شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اور شہباز شریف کا حال یہ ہے
کہ اسے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ملنا، کیونکہ دیکھیں MQM کے حالات جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، ان کا ادھر جھگڑا ہے، بے شک جتنی مرضی ہو سکے۔ یہ بتائیے گا کہ 5-6 ماہ کا آپ کا جو ٹینیور تھا اس میں آپ نے بہت سے کام کیے، وہ کون سا کام ایک 2-4 کام ایسے جو رہ گئے ہیں جو آپ کے پاس ٹائم ہوتا تو آپ وہ کر سکتے؟ دیکھیں میری بات سنیں، ایک سب سے اہم جو کام ہے وہ ہم نے جو 1122 کو ہم نے اب دیہاتوں تک اور چھوٹی گلیوں میں پہنچا دیا ہے، اور ہم نے تمام صوبوں کی جو ٹریننگ کی ہے، جو پودا لگایا تھا 1122 کا، آپ دیکھ رہے ہیں سندھ نے وہی نام ہمارا استعمال کر رہے ہیں، وہاں شروع کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح میں یہ سمجھتا تھا کہ ہم جو رہ گئی ہیں نا چیزیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب موقع ملا دوبارہ ہم کریں گے، وہیں سے شروع کریں گے۔ وہ ہم نے بلو لائن جو شروع کی ہے، بلو لائن سے عام پبلک کے لیے بڑا فائدہ ہوگا، انوائرمنٹ کے لیے بہتر ہے، لیکن انوائرمنٹ کے لیے ہم نے وہ ہائیبریڈ بسیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اپروول ہو گئی ہے، وہ بسیں آپ کو فوراً لاہور میں نظر آئیں گی۔ اور پھر جو اسٹیشن ہے، مثال کے طور پہ جو بڑا اسٹیشن ہے یہ وہاں انارکلی میں ہے، اور ایک اس سائڈ پہ بابو صاحب پہ ہے، اور 3 سائٹس ہم نے سلیکٹ کیا ہے جہاں پارکنگ پلازا بنے گا اور جہاں شاپنگ مال بنیں گے۔ اس سے جو پیسہ آئے گا وہ سبسڈی جو ہوگی نا ہم دیں گے ان کو، کیونکہ آپ دیکھیں نا بہت زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے پنجاب کے بجٹ کے اوپر، قریباً 15 ارب روپیہ ہمیں ہر ماہ دینا پڑ رہا ہے سبسڈی کی شکل میں۔ تو اسی طرح جو دوسرے پروجیکٹ ہیں جس میں 300 میگا واٹ کے ڈیم ہیں رننگ واٹر کے اوپر، چناب کے اوپر، وہ ورلڈ بینک نے کہا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا ہم آپ کو وہ دیں گے۔ اور اس سے پہلے ہماری ٹیم ایگریمنٹ سائن کر کے آئی ہے جو سسٹر اسٹیٹ بنی ہے پنجاب کے ساتھ کیلیفورنیا کی، وہاں جو IT کا کام ہے وہ بلینز آف ڈالرز میں انشاءاللہ تعالیٰ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، IT کا کام ہوگا۔ زرداری صاحب لاہور میں ہیں، اب تو اسمبلی بھی ٹوٹ گئی، اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ ملاقاتیں شہباز کی یار انہوں نے اتنے بحریہ گھر ہے تو اتنے آ کے اپنا اچھا یہ بتا دیں کہ ریسٹ ہو رہا ہے۔ PDM کی جماعتوں کا جو پیار محبت اتفاق آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے، نظر تو تسی کیڑی نظر نہ ویکھدے ہو، وہ نظر تے آ ہی نہیں رہا، وہ تو MQM نہیں ان سے مان رہی۔ ابھی آپ دیکھیں گے فضل الرحمان اور ان کی لڑائیاں ہوتی تو جب ان کو پیچھو پڑیں گے نا وہ اپنے ووٹ آف کانفیڈنس یہ بھاگ جائیں گے۔ تو سب آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب تحلیل ہو رہی ہے، اسمبلی اور بیٹی بھی ہو جائے گی، اس کے بعد وفاق پہ دباؤ بڑھے گا کہ عام انتخابات ہو گئی ہے، ابھی سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے دباؤ، اور وہ تو خود اس کے چیف منسٹر نے کہہ دیے، کل آج میں نے جانے میں پوچھوں گا، پرسوں تک وہ اسمبلی توڑ دی جائے گی۔ عام انتخابات ہو رہی ہے سر، 200 ہونے عام انتخابات ہونے ہیں، یہ کوئی ضمنی انتخاب نہیں ہے۔ اور جتنے پروجیکٹ ہم نے شروع کیے نا ڈیولپمنٹ کے، وہ الیکشن کمیشن ان کو نہیں روک سکتا۔ اگلی بار میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے یار یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کرے گا ہم نے نیک نیتی سے خدمت کرنی ہے۔ پہلے بھی ایز اے اسپیکر بھی یہ سارے قوانین لوگوں کی مدد سے جو میری ٹیم تھی ان کی کیے ہیں، اور اب جو جہاں ہماری کیبنٹ تھی، ہماری ٹیم تھی، ان کی مدد سے بے شمار ہم نے کام ایسے کیے جو پہلے نہیں ہوئے۔ اور ایک جو کینسر کا اتنا بڑا کام ہے، ہر ہاسپٹل میں آپ کو اب اویلیبلٹی ہوگی، اور فری کینسر ٹریٹمنٹ بچوں کے لیے بھی باہر ہی لے کے جانا پڑے گا انڈیا یا کسی جگہ پہ۔ سر میرا آپ سے سوال ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر پنجاب میں الیکشن ہوتا ہے نا تو ہر سیٹ میں اکیلا کھڑا ہوگا، تو یہ بتائیں عمران خان یار وہ اکیلا نا سارا جنرل الیکشن کون اکیلا کھڑا، خدا دا نہ ہی۔ اچھا تو اس کا ایک سوال سے جواب دے دیں گا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے کہ نون لیگ کو غیبی مدد نہیں ملے گی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے غیبی مدد دینی ہے وہ نیوٹرل ہوگی؟ نہیں بات سنیں، میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں ایک کوئی ایسی ان کو یہ خیال تھا کہ یہ سمجھ لیتے ہیں نا ویسے ہی اپنے لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں مددیں آ رہی ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیا آ رہا ہے، اور گراؤنڈ ریئلٹی ڈیفرنٹ تھی، ہمیں پتہ تھا گراؤنڈ ریئلٹی ڈیفرنٹ ہے۔ اب جنہوں نے یہ جھوٹے وعدے کیے تھے اس میں رانا ثناء اللہ اس ٹیم کو ہیڈ کر رہا تھا، اس کو نواز شریف نے بلایا ہے تاکہ اس کی کلاس لی جائے، واپس آئے گا تو وہ کو پوچھے جائے۔ مہربانی۔